ایک نبی دے نکاح چاہیے کوئی جملہ زبان تے ایسا نہیں آنا چاہیے جڑا اس خاتون دی توہین واسطے نکلے۔ ازواج رسول امت دیاں ماواں ہوندیاں تے رسول اللہ دیاں بیویاں ساڑیاں روحانی ماواں نے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، حضرت زلیخا دے بارے زبان تے جملہ کوئی ایویں تاریخ پڑھ کے نہیں آنا چاہیے۔ مولوی مدودی پتہ نہیں کی پڑھے ہے ایویں کیا اللہ کے بڑے بڑے مفسرین انہاں دی عظمت اور مرتبے دے قائل نہیں۔ جدو بندے تحقیق دے میدان نے اپنی عقل دے کوڑے دوڑان دیں پھر بڑے پیڑے گر دیں، جدو اکابر بزرگان دی لین تے چلے رہن پھر بچے رہ دیں۔ تفسیرہ چاندہ کہ حالت یہ ہو گئی اکھان دی بینائی چلے گی حضرت زلیخا دی، کمزوری ہے، شہر تو دور ایک جھونپڑی ہے، چھوٹا جا مکان ہے جتھے وقت گزردا ہے، ایک پتل دا خدا جھوٹا بہت رکھے آیا ہے، بہت پتل دا خدا، کدی کدی تھک کے جی دے اگے سجدے چ پہ جاندیاں سجدہ کر دیندیاں کپڑا لا کے، ایک دن غصے چاہ کے چک کے ماریا اس نے اپنی جھونپڑی تو باہر، کی ہو گیا اتنا عرصہ گزر گیا ہے تینوں پوچھ دیاں کوئی ٹھو نہیں کسے پاسے لگی، تے کیا کہ آج میں دعا کرنی ہاں مولا جڑا یعقوب نبی دا خدا ہے، یوسف نبی دا خدا ہے، مولا میں تیرے تے ایمان لے کے آنی ہاں، اے میری پریشان حال بن جا، مولا میں تیری رحمت دی طرف توجہ کرنی ہاں، اے حالت ہے محلات تو چونپڑی اج پہنچ گئی ہیں، اے کفیت ہے۔ تفسیرہ اور کتاباں دزدیاں یوسف علیہ السلام فاصلے تے سن، آواز قدرت آئی کہ سواری نہیں اس چونپڑی وال ماڈل ہے، آج میری رحمت نو پکاری ہے دیر نہ کر پہنچ جا، آج میری رحمت نو اس نے پکاری ہے۔ فوراً یوسف علیہ السلام دا گزر رخ موڑ دیتا گیا، آواز سن کے اترے سواری تو تے ویکھیا تے فرمایا سپاہیاں نو اس خاتون نو محلے چ لے کے جاؤ، پوچھیا کون ہے؟ انہاں دسیا جی یہ زلیخا ہے۔ وہ خاتون ہے، اچھا یہ حالت بن گئی ہے؟ میں زلیخا تیرے بڑے احسانات نے، عزیز مصر میں نو خریدیا، عزیز مصر ادھوں فوت ہو چکیا، خریدیا خرید کے میں نو اپنے محلے چ لیا کے رکھیا، دس تیری کوئی آرزو؟ تین میریاں خواہشاں، پہلی خواہش ہے اکھاں دی بینائی لوٹ آئے، ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ چکھاں دی بینائی واپس آ گئی ہے، دوجی میری خواہش ہے میرا حسن واپس آ جائے، اے بھی دعا کرنی، تیجی خواہش میری اے ہے کہ ان تسی میرے نال نکاح فرما لو۔ نگاہ جھک گئیاں، خاموش ہو گئے، وحی دا نزول ہو گیا، دیر کیوں پہ کر دے ہو؟ انہوں بینائی بھی ایسے لیے عطا کیتی ہے، حسن بھی ایسے لیے عطا کیتا ہے، نکاح کرو اے دے نال۔ نکاح ہو گیا، ہن حضرت زلیخا دی محبت مالک دے نال ہو گئی ہے، ہن مسلح ہوندہ تے راتی بھی رب دے ہجر اچھروں دیاں، دنے بھی اللہ اللہ کر دیاں، وقت گزار دیاں کہ مالک وال توجہ ہو گئی، اللہ دی یاد وال تیان ہو گئی ہے۔ ادھر قحط دا زمانہ ہے، دور دور تک خبر پیالی ہے کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیڑا بندہ بھی آندہ ہے اس نو نواز کے پھے دن، شام تو ہی قافلہ چلے آؤ، مال لین واسطے غلہ لین واسطے مصر دے اندر آئے، جتنے پیسے انہاں دے کول سن قیمتی دی صورت اندر انہاں تو زیادہ انہاں نو گندم دیتی گئی، غلہ دے کے انہاں نو بھیجے آ گیا۔ جس وقت لوگ واپس گئے مصر تو واپس چل دے کنان دے قریب جو گزرے، کنان او علاقہ ہے جڑا یعقوب علیہ السلام دا علاقہ ہے، یوسف علیہ السلام دا بائی علاقہ، باپ دا علاقہ آپ دے، جدوں یہ تو گزرے او جڑے قافلے والے سن حضرت یعقوب علیہ السلام نو جان دے سن، انہاں کہا یار گزر دیاں ایتھے اللہ دا نبی رہندا یعقوب علیہ السلام، آؤ انہاں دی زیارت کر لئیے، سارے آپ دے کل زیارت واسطے آئے، فرمایا کدھروں آ رہے ہو؟ اکھان دی بینائی ہجر یوسف دی اندر چلے گئی ہے، رات بھی روندیاں گزر دی ہے، دل بھی روندیاں گزر دل، اکھان دی بینائی چلے گئی ہے، زائل ہو چکی ہے۔ آکے جدوں بیٹھے ہو کہنے لگے جی مصر تو آئے ہاں، مصر دا جڑا اس وقت دا والی ہے، عزیز مصر بڑے حسن و جمال دا پہ کرے، اے یعقوب نبی تو انو کی دسیو دیاں زلفان دا ذکر، او دی پاک داڑی دا ذکر
کیویں بیان کر دئیے او دا اخلاق و کردار او دا بولنا او دے گفتگو کرنے دا انداز کیویں بیان کر دئیے او جدوں گلاں کردا ہے موتی چھڑ دے نے اس نے سانو زیادہ گلا دے کے ٹوریا ہے او تھی اپنے بیگانے دا امتیاز نہیں دکھ دیکھیا جاندا ہے جدوں اٹھ کے چلے گئے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جڑے اوصاف دسے نے اے کسی عام بندے دے نہیں لگ دے اللہ دے نبی دے لگ دے اے اوصاف تا ایک نبی دے اوصاف نے ایک وقت گزریا قحط دا زمانہ سی یوسف علیہ السلام دے بھائی ایک دن یعقوب علیہ السلام دے کول آ کے بیٹھ گئے 10 آ کے بیٹھ گئے کہنے لگے ابا جی تسی نبی ہو اللہ دے نبی ہو اے یعقوب علیہ السلام کچھ کرو دعا کرو قحط پہ آیا ہے کھان وری ڈائری لکھی کتھوں آئے ہو تواڈا نام کیے 10 دا نام لکھی ہے 10 دی ولدیت لکھی ہے کنان اوپر لے کے اے ڈائری جدوں یوسف علیہ السلام دے سامنے گئی کہ کچھ 10 بندے جڑے کنان تو آئے نے وہ کہندے سارے کہندیاں سی ابن یعقوب جدوں 10 دی لسٹ سامنے آئی 10 بھائیاں دے نام پڑی اوپر شمون دا نام لکھی آیا ہے کہ سارے ابن یعقوب نے اکھاں پار آئیاں اکھاں اندر آنسو جاری ہو گئے فرمایا دیر نہ کرو انہاں نو میرے دربار اندر پیش کرو اعلیٰ لباس پہنایا جائے انہاں دا خوب استقبال کیتا جائے جدوں انہاں نو دربار وال لے آندا جا رہے یوسف علیہ السلام کھڑکی دے وچوں چھپ کے منظر دیکھ رہے اکھاں اندر آنسو جاری نے کہ میرے باپ دا خون آج میرے دربار اندر پیش ہون لگیا ہے ایک کون نے جنہ ماریا ہے ایک کون نے جنہ اندر تھپڑ مارن آلے موجود نے کسیٹن آلے کھو اندر سٹن آلے چھریاں نکال کے حملہ کرن آلے موجود نے لیکن اللہ نے نبی نو کتنا صبر عطا کیتا ہے اے نہیں کیا کہ آ جان انہاں نو میں وچھا دیاں گا جیل اندر بند کر دیاں گا فرمایا دیر نہ کرو انہاں نو میرے دربار اندر لے کے آؤ نالے اکھان اندر آنسو بھی جاری نے یوسف علیہ السلام دے دربار اندر بھائیاں نو پیش کیتا گیا قدر یوسف دا معلوم ہو یا قدر یوسف دا معلوم ہو یا اتے بھائیاں مصر گیا نو قدر یوسف دا معلوم ہویا اتے بھائیاں مصر گیاں نو قدر پھلاندا گرج کی جانے اتے مردے کھاون والی قدر پھلاندا بلبل جانے اتے صاف دماغاں والی قدر نبی دا ایک ہی جان منکر لوگ کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے زندہ باد زندہ باد چلو قدر پانی دا مچھلی جانے او یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا معلوم ہو سی اتے قبراں وچ گیانو اے دردسے دربار اندر آئے یوسف علیہ السلام تخت پر موجود نے واہ مالا تیریاں بے نیازیاں مارن آلے غلام بن کے سامنے کھڑے خیرات لین واسطے آئے نے تے جنہوں مارنا چاندے تھا آج تخت دیو پر جلوہ فروز ہے اے اللہ دا نظام ہے رب دی تقسیم ہے اپنی مرضی نہ چلایا کر اللہ دی رضا تیرا دی ریا کر مالک دی تقسیم تیرا دی رہنا چاہیے
لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھیا کون ہو؟ کہندے اسی ابن یعقوب ہاں، وہ اللہ دا نبی ہے تے اوندا باپ اسحاق ہے، وہ بھی نبی ہے، اوندا باپ ابراہیم ہے، وہ بھی اللہ دے نبی نے۔ ایک کس نو پہ دسدے نے؟ جڑا خود ابن یعقوب ہے، جیدیاں رگاں دے اندر خود ابن یعقوب دا خون ہے۔ صرف ابن یعقوب ہی نہیں، یعقوب دی نبوت دا وارث ہے، جڑا خود نبی بھی ہے، علم و حکمت دے نال اللہ نے نوازیا ہے۔ فرمایا کچھ اپنے باپ دے حالات سناؤ، تسی کنے بھائی ہو؟ اسی 12 بھائیاں، ایک بھائی مر گیا ہے، ایک بھائی مر گیا ہے 10 اسیاں۔ فرمایا 11واں کتے ہے؟ او 12ویں مرن والے دا سگا بھائی ہے، او باپ دی آغوش دی اندر لپٹیا رہندا ہے، باپ اس نو اپنے تو جدا نہیں کردا۔ او بنیامین سی جڑا یوسف علیہ السلام دا ماں والوں سگا بھائی سی، اکھاں بھریاں ہون گیاں پر اپنے ضبط تے کنٹرول کیتا ہے۔ گفتگو پہ کر دین، فرمایا انج کرو انہاں نو غلہ بھی دیو، ایک ایک سواری بھی دیو، انہاں نو غلہ بھی دیو، انہاں نو جان دیو، لیکن ایک گل سن لو کہ نانیوں، اگلی باری جدوں آنا ہے اس بنیامین نو نال لے کے آنا ہے، او دے تو بغیر نہ آنا، مصر دا رخ نہ کرنا، غلہ تاں ہی دیاں گا اگر وہ بنیامین نہ لائے گا۔ اے میں تو انو چیک کرنا چاہنا کیا تسی اپنی گل اندر سچے بھی ہو یا نہیں، کیا واقعی تسی جڑی گفتگو میرے نال کیتی ہے وہ سچی بھی ہے یا نہیں۔ بنیامین نو لے کے آنا ہے، اور نہ کیا جی انج کرو شمون نو اپنے کول ہی رکھ لو، اگر تو شمون نو اپنے کول ہی رکھ لو، اگر توانوں شک ہے کہ اسی آواں گے نہیں، شمون نو اپنے کول ہی رکھ لو۔ شمون ایک بھائی نو یوسف علیہ السلام نے مصر اندر ہی روک لیا، ادھر انہاں نواں نو گلہ دے کے مصر تو کنان ور روانہ کر دیتا۔ ان 9 دے 9 سفر کر کے جدو کنان پہنچے، یعقوب علیہ السلام نو آ کے دسن لگے ابا جی جو کچھ تسی دسیا سی او تے نالوں ود کے اسی مصر اندر دے کے آیا۔ حسن دی گل کریے تا کمالے، زلفان دی گل کریے تا زلفان یا لالے، ابا جی او دیاں تیلیاں یا لالے، انج لگدا ہے کہ او دا دادے ابراہیم نال کوئی تعلق ہے، حضرت اسحاق نال کوئی واسطہ ہے، او نبیاں نو جاندا ہے، او دی نسبت نبیاں نال ہے، او لگدا ہے کوئی نبیاں دے متعلق جاندا ہے۔ ابا جی او دے کول جا کے تسکین ملی ہے، شمون نو نے کول رکھ لیا ہے، یہ اسی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین نو لے کے جاواں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جپی پائی حضرت بنیامین نو، فرمایا ہونے نو نہیں بھیجاں گا، اگے یوسف میرے تو دور ہو گیا ہے، ہونے بھی دور ہو جائے گا۔ ساری رات یعقوب نبی روندے رہے کہ مولا اگلا امتحان شروع ہون لگی ہے، 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، ہجر یوسف اندر روندیاں، ہن بنیامین بھی جدا ہون لگی ہے۔ اگلی صبح ہی ہے یہودا کے ود کے کہندا ہے ابا جی میں وعدہ کرنا وا میں لے کے آواں گا، وعدہ کرنا تواڈے نال، وڈے بھائی نے عہد کیتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اللہ دی رضا واسطے تسی عہد کر دے ہو اللہ دے نام دا کہ بنیامین دی حفاظت کرو گے؟ جی ابا جی عبادت کرانگے۔ وڈے بھائی نے ذمہ اپنے سپرد لے لیا ہے، ہونے نانو لے کے حضرت بنیامین نو لے کے 10 سواریاں دی اوپر سوار نہیں چل پہ مصر وال چلنا شروع ہو گئے۔ جدوں مصر دا دروازہ آیا ہے، 5 دروازے سن مصر دے، یعقوب علیہ السلام دی وصیت سی کہ سارے ایک دروازے چوں نہ گزرنا، کھلر کے دروازیاں دے وچوں گزرنا۔ سارے جڑے ماما والوں قریبی سن کٹھے ہو کے مصر دیاں دروازیاں چو لنگ گئے۔ بنیامین علیہ السلام کلے کھڑے رہ گئے کہ ماں دا سکاتی حضرت یوسف علیہ السلام ہی او تا جدا ہو گئے۔ تے یوسف علیہ السلام دے سپاہی انہاں دے انتظار دے اندر دن جدوں انہاں بنیامین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نو روندیاں دیکھیا دوڑے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نو اطلاع دیتی، لباس بدلیا، آگے اس دروازے تے بھیس وٹا کے
ہاتھ پکڑ کے کیا کی ہویا جے تیری ماں دے نال دا اج تیرے نال کوئی نہیں تیری آنکھاں دے سامنے میں تینوں نگانا دروازے چوں گزاریا ہے حالانکہ حقیقت یہی ہے نسبت ہے حکمت خدا بندی ہے اس نو پوشیدہ رکھیا جا رہا ہے پھائیاں دے جرمٹ اندر چھوڑیا تے نکل گئے تخت تے جا کے جلوہ فروز ہو گئے انہوں بلا لیا ہے بنیامین بھی آگے باقی 10 بھی آگے شمون تا پہلے ہی مصر دے اندر مجوسی انہاں واسطے کھانے دا انتظام ہے حضرت بنیامین کمرے دے اندر بلا لیا ہے کمرے دے اندر بلا کے علیحدہ ایک مقام تے بٹھا لیا ہے اپنے بیٹے نو بلایا یوسف علیہ السلام نے فرمایا پتر اس کمرے دے اندر تیرا چاچا ہے ابن یعقوب ہے دوسرے کمرے دے اندر جڑے 10 افراد نہیں وہ بھی تیرے چچے اور تائے نے سن لے پتر اس گال میری غور نال سن لے چلا جا بنیامین دے کول باقی دساں تے راز نہ کھلے بنیامین دے قریب جا کے اپنا تعریف کروا دیں اگر تینوں دیکھ کے رون لگ جائے اس نو اپنا تعریف کروا دے اج راز کھول دے پردہ اٹھا دے تاکہ بھائی نو سینے نہ لا لوا بڑی مدت گزر گئی ہے اس سینے نو بنیامین دے سینے دے نہ لگے اور باپ یعقوب دی یاد ستان دیئے اپنے بیٹے نو بھیجیا ہے حضرت بنیامین دے قریب آئے حضرت بنیامین نے جدو نیا نقش دیکھے شباہت دیکھی اکھاں پھار آئیاں حضرت یوسف دا پتر کہندہ کی گلے بنیامین کیوں پہ روندے ہو کی دساں توانو میرا ایک بھائی سی اے عزیز مصر دے پتر او دا میرا بھائی سی 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے جدائیاں پیائیاں تیری صورت میرے اس بھائی دے نال مل دیئے ان دا نام یوسف جی کڑاوا ماریا بھتیجے نے چاچے نو جپی پا کے کیا میں ابن یوسف اگر تو ابن یعقوب ہے میریاں رگاں دے اندر بھی یعقوب علیہ السلام دا خون موجود ہے سینے دے نال لالے زارو قطار حضرت بنیامین رون لگے اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے پیچھو یوسف علیہ السلام بھی آئے سینے نال لا کے کیا اجیش نو راضی رکھو دوجیاں بھائیاں تے راز نہ کھلے میں تینوں کسی تدبیر دے نال ایتھے ہی روک لینا ہے نال نہیں تینوں جان دینا تاکہ والدین بھی پھر ایتھے بلائیے جدوں انہاں دیاں سواریاں تیار کیتیاں گئیاں نا گلہ اتے لدیا گیا 11 سواریاں گلہ اتے لدیا آیا تے شاہی پیالہ حضرت بنیامین دی بوری دے اندر ڈال دیتا گیا جیڑا غلہ لے کے جا رہے سن او دے جدوں پا دیتا گیا نا پہلے بات طے ہو گئی سی ادھر ایک 11 پرا چلے ہی نے تے پیچھو سپاہیاں کیا بھی شاہی پیالہ چوری ہو گیا او کنانیوں اپنے سامان دی تلاش کرو نہ کیا سی نبی دی اولاداں چوری ساڑھے تے آئی نہیں لہذا نہ کیا تلاشی لینی 10 پائیاں دی تلاشی لے لئی سامان دی اگو بنیامین دا سامان رہ گیا کلے دا جی دی ان تلاشی لینی یوسف علیہ السلام کڑیں سیڑ تے فرمایا دی تلاشی رہن دیو انہاں نو جان دیو 10 دے 10 بول کے کہنے لگے دی تلاشی کیوں رہن دینی تلاشی لو ورنہ باپ یعقوب دے کول جا کے کہے گا کہ جدو میری تلاشی دی باری آئی میری شرافت دیکھ کے انہاں انجی چھوڑ دیتا ہے ان دی بھی تلاشی لو جدو سامان کھول لیا تے پیالہ نکل آیا 10 نے سیر پکڑ لیا بھی ہون کی بنے گا ہم آیا کہ تسی جان دے ہو قانون ہے شریعت بھی یہی کہن دیئے کہ جدے کولو سامان نکلے انہوں غلام بنایا جا سکتا ہے او تو دی شریعت سی ابراہیم علیہ السلام دی تے لہذا ہے کوئی نہیں جائے گا بنیامین تھا ہی رہے گا ایک بھائی جڑا یعقوب علیہ السلام نال معاہدہ کر کے آج بھی میں لے کے آواں گا انہیں حال دوائی پائی انہیں باقی بھائیاں نو کہا بھی بنیامین تو نہیں جان لگیا چوری وہ دے کولو نکل آئی ہے عزیز مصر نے انہوں نے اپنے کور رکھ لیا ہے تسی نو چلے جاؤ میں اتھے ہی رہاں گا میرے جرت نہیں میں باپ دا سامنا نو دے نو کنان پہنچے یعقوب علیہ السلام نو پتہ لگیا پھر جدائی دے زخم تازہ ہو گئے اکھاں چانسو جاری انہاں نال گل کرنی چھڑ دیتی انہاں نواں فیصلہ کیتا بھی باپ نے ان گل کرنی چھڑ دیتی ہے انج کرو کہ چلو مصر چلیے عزیز مصر نو کہیے بھی یا تا سانو بھی یہ تھے رکھ لے گھر تا سی جان والے رہے نہیں ان باپ روندہ ہے رات دن بنیامین دی جدائی اندر بھی
جدوں یہ آن لگے نا تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا، فرمایا میرا خط لے جاؤ عزیز مصر نو جا کے خط دینا۔ اس خط دی تاریخ سی کہ عزیز مصر میرا بیٹا بنیامین چوری نہیں کر سکدا، میں نبی ہاں، یعقوب نبی ہاں، اس نو واپس بھیج دیو، اس نو واپس بھیج دیو، ان دی جدائی میرے کولوں برداشت نہیں ہوندی۔ پہلے یوسف دی جدائی اندر روندیاں 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، ہن بڑھاپا ہے، عمر دا آخری حصہ ہے، 100 تو زیادہ عمر ہو گئی ہے، تقریباً 140 سال دے قریب عمر ہون والی ہے۔ فرمایا ہن عمر دا حصہ ہے، بڑھاپا ہے، ہن جدائی برداشت نہیں کیتی جا سکتی۔ ادھر بھائی جدوں مصر پہنچے یوسف علیہ السلام نو خط دکھایا، اکھاں چانسو جاری ہو گئے، زارو قطار رون لگے۔ فرمایا میں ابن یعقوب ہاں، میں یوسف ہاں، ساریاں دا وجود کمبیا ہے تے باری باری سینے نہ لگ دین روندے پہل۔ آپ نے یہودا نو قمیض دے کے فرمایا جا میرا قمیض لے جا۔ تاریخ طبری والے لکھیا ہے 3 دن تے 3 راتاں دی مسافت سی۔ فرمایا قمیض لے جا تے باپ دیاں جا کے اکھاں تے پائیں، بینائی واپس آ جائے گی۔ ادھر کھوڑا مصر تو دوڑن لگیا ہے، 3 دن تے 3 راتاں دی مسافت تے قمیض ہے۔ یعقوب علیہ السلام ادھی رات دا ویلا ہے، اپنی حویلی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ خدام پوچھ دینے کی گل ہے، کیوں پہ چل رہے ہو؟ فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ مولانا عبدالستار اہل حدیث دا قلم وجدی چایا، اخی نبی نو کنڈ دے پچھے دا علم نہیں، اہل حدیثاں دا مالوی بھی لکھن تے مجبور ہو گیا ہے۔ کہندہ اس دن یعقوب نبی نے، اس دن یعقوب نبی نے اتے خبرہ غیب سنائیاں، لے بیلی اج سجنا والوں سانو ٹھنڈیاں ہواواں آیاں۔ قمیض جو یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں تے پایا گیا، بینائی واپس آ گئی۔ آخر نبیاں اور ولیاں دیاں نسبت رالیاں چیزاں براکات نہیں، یوسف علیہ السلام دے کرتے دیے شان ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں تے پایا جائے بینائی واپس آ جان دیئے تو یوسف نبی دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ اللہ نے ناستیاں نو پھر یعقوب علیہ السلام پہنچے، پھر وہ تعبیر بھی پوری ہوئی، پائیاں سجدہ بھی کیتا۔ مصر دے اندر 140 سال عمر پا کے آپ دا وصال با کمال ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔ آپ سے اللہ مقدہ جا رہے ہے، کوئی انتظام کرو۔ فرمایا انج کرو مصر اندر چلے جاؤ، میں نو پتہ لگ گیا کہ جڑا مصر دا حاکم ہے وہ بڑا عدل پسند آدمی ہے، اپنے تے بیگانے دا امتیاز نہیں رکھیا جاندہ، اوتھے دکھ وے کیا جاندہ ہے۔ بھائی جدو مصر وال سفر کردیاں آئے، مصر دے ایک مرکزی دروازے تو اندر داخل ہوئے، جدو 5 دروازے سن مصر دے مین دروازے، جدو مصر دے اندر شام والے دروازے تو داخل ہوئے، سپاہیاں